حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 73 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان میں ان کے ایک سگے بھائی تھے اور باقی 10 سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل اور عقل اور خوبصورت تھے۔ ان کی پیشانی سے نور چمکتا تھا اور ان کی معصومیت اور خوبصورتی سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 برس کی تھی تو انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو نبی ہونے کے ناطے علم رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے خاص کام کے لیے چن لیا ہے اور تمہیں علم و حکمت عطا فرمائے گا، لیکن یہ خواب اپنے بھائی کو نہ بتانا ورنہ وہ حسد میں تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شروع سے ہی ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف ان کی طرف ہو جائے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والد سے کہا، یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ چرگاہ میں کھیلنے کے لیے بھیج دیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بھائیوں کے بار بار اصرار پر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور موقع ملتے ہی ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شروع سے ان سے حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح سے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف ان کی طرف ہو جائے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والد سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ چرگاہ میں کھیلنے کے لیے بھیج دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بھائیوں کے بار بار اصرار پر یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور موقع ملتے ہی ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور وہ روتے روتے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حلیہ سمجھ گئے لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو ایک معمولی قیمت پر غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ مصر پہنچے اور وہاں کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ کنعان کی زندگی سادہ اور قبائلی طرز کی تھی جبکہ مصر ایک ترقی یافتہ اور جدید ملک تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کے طور پر مصر پہنچے تو عزیز مصر آپ کی ذہانت اور دیانت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے تھوڑے ہی وقت میں اپنے گھر اور دولت کے انتظام میں یوسف علیہ السلام کو شامل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں مضبوطی سے جگہ دی اور اسی معاملے میں فیملی کی تعلیم دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف نہایت خوبصورت تھے بلکہ عقل میں بھی سب سے آگے تھے۔ ان کے حسن کی چمک ایسی تھی کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن اور کردار سے متاثر ہو کر ان پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے دروازے بند کیے اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا، خدا کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے کسی بات کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور فوراً کمرے سے نکلنے لگے۔ زلیخا نے غصے اور بے بسی میں انہیں روکنے کی کوشش کی اور اسی دوران ان کی قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنے میں عزیز مصر کا قریبی رشتہ دار وہاں آ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا کہ یوسف نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس رشتہ دار نے کہا کہ قمیص کو دیکھو، اگر سامنے سے پھٹی ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی بے گناہ ثابت ہو گئی۔ یہ خبر محل سے نکل کر پورے شہر میں پھیل گئی۔ بڑے گھرانوں کی عورتیں زلیخا پر طعنے دینے لگے کہ تم جیسی عورت ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو۔ زلیخا نے سب کو اپنے گھر بلایا اور ان کے سامنے پھل اور چڑیاں رکھی۔ جب عورتیں پھل کاٹ رہے تھے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کمرے سے گزارا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ سب اتنے حیران ہوئے کہ پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ زلیخا نے ان سے کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتے تھے۔ میں نے اسے اپنی طرف بلایا لیکن یہ بچ نکلا۔ اب اگر یہ میرا کہا نہ مانے تو میں اسے قید کر دوں گی۔ زلیخا کی دھمکی سن کر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، قید ہونا مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ آخرکار زلیخا اور محل کی عورتوں کے دباؤ پر یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 یا 21 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اچھا کردار اور نیک سیرت پہلے ہی لوگوں کے دلوں میں گر چکا تھا، اس لیے قید خانے میں بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ قید میں یوسف علیہ السلام 7 سال تک رہے۔ اس دوران انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قید خانے میں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان خوابوں کی سچی تعبیر بتائی جو بعد میں بالکل درست ثابت ہوئے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کھا رہے تھے اور 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے نظر آئے۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ بادشاہ کے ایک خادم نے یاد کیا کہ جیل میں ایک نیک شخص یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں ماہر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی۔ 7 سال خوشحالی کی ہوگی، کھیتیاں ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، لہٰذا خوشحالی میں اناج کو ذخیرہ کر کے رکھو۔ یہ تعبیر بادشاہ کو بہت پسند آئی اور یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی مل گئی اور انہوں نے مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا گیا۔ قحط سالی کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے لیکن یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے صبر اور حکمت سے کام لیا اور آہستہ آہستہ اپنے بھائیوں کو پہچان کا موقع دیا۔ آخرکار جب سب حالات واضح ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی پہچان بتائی اور انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلایا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ مصر آ گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ سب بھائی والد اور والدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، یعنی تعظیم کی علامت کے طور پر۔ جب مصر میں قحط آیا اور یوسف علیہ السلام بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے تو زلیخا بڑھاپے اور محرومی کے عالم میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت نے ان کی خوبصورتی اور طاقت چھین لی تھی اور وہ جب کبھی محلوں کی شہزادی تھی اب غریب اور کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یہ وہی عورت ہے جس نے کبھی آپ پر الزام لگایا تھا اور آپ کو قید کرایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے بلایا اور نرمی سے کہا، زلیخا، دنیا اور جوانی سب فانی ہے، دل کو اللہ کی محبت سے جوڑو، یہی اصل راحت ہے۔ زلیخا نے نادم دل سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو چاہا لیکن اب میں
اللہ کو چاہتی ہوں، میں نے آپ کے حسن کو چاہا لیکن اب میں اللہ کے جمال کو چاہتی ہوں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ زلیخا کو صحت اور جوانی واپس عطا فرما اور اسے ایمان و عزت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ زلیخا دوبارہ جوان اور خوبصورت ہو گئی، مگر اب ان کے دل میں صرف اللہ کی محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور وہ زندگی بھر ایک نیک عبادت گزار اور شکر گزار بیوی بن کر رہے۔